بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اہم اور بنیادی موضوع لے کر اپنے مہمانوں کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا اس وقت جب سیاسی انتشار کا شکار ہے، اس حوالے سے ایک بات ایسی ہے جو مذہبی طبقے میں بالخصوص اور بالعموم باقی دنیا کے اندر اضطراب میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، جب اس سیاسی انتشار کے دوران یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام کا دیا ہوا سیاسی نظام کون سا ہے۔ کچھ لوگ اس پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ خلافت اسلام کا ایک مثالی سیاسی نظام ہے، اور کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اسلام کا دیا ہوا وہ نظام ہے جو دراصل شورائی سیاسی نظام کی ایک شکل تھی اور اس کو ڈیولپ کیا گیا اور آج وہ مختلف ملکوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو ملوکیت ہے یہ بھی خلافت ہی کی ایک شکل ہے، تو یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین نظام جو اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جو جمہوریت میں صدارتی نظام وہ خلافت کے زیادہ قریب ہے، تو وہ اسلام کا سیاسی مثالی نظام ہے۔ یہ جو مختلف آراء ہیں اور مختلف موقف ہیں اور افکار اور نظریات ہیں سیاسی نظام کے حوالے سے، اس پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے اور مذہبی اسکالرز اور ماہر مذہبی اسکالرز سے یہ رائے لینے کے لیے اور ان کا یہ موقف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، اور اسلام کا اس حوالے سے جو واقعی اور حقیقی نظریہ ہے اور جو بنیادی اور درست اور راجع بات ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے معزز مہمانوں سے کچھ وقت لیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ثاقب اکبر نقوی صاحب، جو البصیرہ انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں۔ ان سے ہم نے وقت لیا ہے، بہت شکریہ، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا ہے۔ ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے، آج وہ انتہائی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اپنے علمی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تبخر عطا کیا ہے اس میں سے ہمیں استفادے کا موقع ملے گا۔ اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سعید طیب صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اپنی قیمتی آراء سے اور اپنے اس حوالے سے جو ان کا مطالعہ ہے اس سے ہمیں مستفید کریں گے۔ اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف خورشید صاحب، جو سینٹر آف پیس اینڈ سوشل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہم اپنے اس سیشن کا آغاز بھی کرتے ہیں تاکہ اپنی بات کو آگے چلا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر ثاقب اکبر نقوی صاحب سے کہ ہمارا پہلا سوال جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بنیاد تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سیاست تو اسلام کا موضوع ہی نہیں ہے، تو آپ اس موضوع کو ہی شروع نہ کریں، یہ بحث ہی بے بنیاد ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیاست اسلام کا موضوع ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، احباب آپ تشریف لائے اور بہت ہی اہم موضوع پر آج آپ نے ہمیں اظہار رائے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، اگر اسلام جس کو کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے، اور انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کو، انسانی فرد کو ہدایت کے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پر ڈالیں، تو اس سارے انسانی زندگی میں حکومت اور سوسائٹی کا ایک نظم جو ہے، اس کو بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر اسلام کچھ احکام رکھتا ہے، کچھ چیزیں وہ سے روکتا ہے، کچھ چیزوں پہ عمل درآمد کے لیے کہتا ہے، اسی طرح سے کچھ وہ حقوق کا بیان کرتا ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق ہیں، کچھ وہ انسانوں کی وراثت اور اس کی بات کرتا ہے، وہ اگر وہ تجارت کے کچھ اصول بیان کرتا ہے، وہ رہنے سہنے کے کچھ آداب اور اس کو بیان کرتا ہے، کچھ اس کے ہاں حدود اور تعزیرات ہیں، کچھ سزائیں ہیں، کچھ اس میں یعنی تشویقات اور ترغیبات ہیں، تو اس سب کے لیے ایک پورے کا پورا نظم سیاسی جو ہے وہ درکار ہے۔ یا تو ہم اس سارے کو نہیں مانتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کی کچھ چیزیں انتخاب کر لیتے ہیں، کہ مطلب اخلاقیات
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں وہ جس میں ہم نے زبانی کو باتیں کرنی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور انبیاء اگر صرف اتنا ہی چاہتے تھے اور نبی پاک نے اس سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے ان کی رائے ٹھیک ہے. لیکن اگر انبیاء نے ایسا نہیں کیا، حکومتیں قائم کی ہیں اور ایسے احکام چھوڑ کے گئے ہیں جو معاشرے میں اقتدار چاہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر جب تک سوسائٹی کا نظم آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ اسلام کے ان احکام کو معاشرے کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے. میں وراثتی کی مثال دیتا ہوں کہ مطلب اگر ایک بہن سے 2 برابر بھائی کا حق ہے جی، اور اگر بھائی نہیں دیتا بہن کو اس کا حق تو پھر کون کرے گا اس کو نافذ؟ ظاہر وہی کرے گا کہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جس کو عقیدہ ہے اس پر، یا جو اس قانون کو تسلیم کرتا ہے. تو اسی طرح باقی شراب کے بارے میں باقی احکام ہیں، اسی طرح چوری کے بارے میں احکام ہیں، یا اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، یا عالمی سیاست کے بارے میں خود اسلام کے کیسی ریاستوں سے کیسا وہ کرنا ہے سلوک، اقلیتوں کے بارے میں اسلام کے سارے احکام ہیں. تو یہ احکام کچھ ایسے ہیں جو ہر دور میں اجتہادی امور کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. کچھ ایسے ہیں قرآن و سنت میں جو کہ جس میں تبدیلی کا امکان نہیں، جو نبوت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ آسمان سے وحی کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچے ہیں. تو انسان کی بساط نہیں کہ اس میں ہاتھ ڈالے، وہ اس کو ایز اٹ از نافذ ہونا ہے. تو اس نفاذ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام سے آگاہ لوگ، اسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ، اور اس پہ کہ اسلام کے قوانین کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو. تو میرا خیال ہے اس کا انکار کرنا گویا ایک حقیقت سے آنکھیں چرانے اور اس کے مترادف ہے. لہذا اسلام اس کے درپے ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں، اور ظاہر ہے ان لوگوں کے ہاتھ سے نافذ ہوں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک پہ اور ان کی ختم نبوت پہ اور قرآن کے احکام پہ اور سنت میں آئی ہوئی محکمات پر اگر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس سے آگاہی بھی رکھتے ہیں. تو اسی کو ہم اسلامی حکومت بھی کہتے ہیں. باقی آپ سوال اور کریں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے. ہماری اس وقت کی گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ اسلام کی معرفت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جو اسلام کی ان تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں. بہت شکریہ. فیصل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بنیادی بات کی ہے کہ انبیاء ایسے احکام چھوڑ کر گئے ہیں جن کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے، اور اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں، چیزیں ایسی ہیں جن کا نفاذ اور تنفیذ وہ اقتدار کے بغیر اور سیاسی نظام اور سیاسی ڈھانچے کے ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اسلام ایک باقاعدہ سیاسی نظام رکھتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کا ایک سیاسی نظام ہو جس کے ذریعے اسلام کے احکامات کی تنفیذ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا اسی طرح اس حوالے سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اسلام ایک سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے، تو پھر ریاست اور مذہب کا کیا تعلق ہوگا؟ کیا ریاست جو ہے وہ مذہب کے تابع ہوگی یا مذہب ریاست کے تابع ہوگا، یا یہ جو کلیش ہمیں نظر آتا ہے بعض طبقوں کے اندر یا بعض اوقات، اس کی جو ہے وہ آئیڈیل شکل یا مثالی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا جی. کہ مغرب نے ان کے جو فلاسفر تھے، تھنکر تھے، انہوں نے ایک بڑی عرصہ لگایا اس بات پر. یہ انہوں نے کرکس نکالا ہے اپنا، جو وہاں پہ جو مذہب تھا کرسچینٹی تھی، اور پھر یہ کرکس یہ نکالا کہ مذہب اور ریاست الگ الگ چیزیں ہیں. مذہب انفرادی ہے جبکہ ریاست کا یہ حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ مذہب کو وہ نافذ کرے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو جمہوریت کا جو ہم نے نفاذ کیا ہے اور ایک بڑا عرصہ لگا کے ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے، تو اب ہمارے پاس ایک بہترین آئیڈیل نظام ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سیاست ہے یہ اصل میں بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کے قائم ہونے کی. اگر ہم کسی بھی سوسائٹی کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ سیاست ہے.
صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، شروع سے جو اسلام کا منہج ہے وہ سیاسی ہے۔ بنی اسرائیل ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلف عنہ نبی، جب کوئی نبی اللہ کے پاس چلا جاتا تو اس کی جگہ اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ فَيَكْثُرُونَ، بہت زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اب سیاست جو ہے اس میں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور آپ نے مثال دی ویسٹ کی، تو اس میں بنیاد سمجھنی چاہیے کہ ویسٹ یہاں تک کیوں پہنچا ہے۔ ایک لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے تھیوکریسی۔ ویسٹ نے پہلے مذہب کو سپریم بنانے میں ایک انتہا پار کر لی۔ اسلام میں وہ تصور ہے ہی نہیں۔ اس میں جو پوپ تھا اس کو اللہ کا نائب تصور کر لیا گیا۔ پوپ کو جو مذہبی لیڈرشپ تھی اس کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ جو کہے گا وہ اللہ کا کہا ہوا مانا جائے گا، اور جو کچھ ہوگا وہ اس میں سپریم اتھارٹی رکھے گا۔ اس میں ہوا کیا کہ پوپ ظاہر ہے وہ ایک انسان ہے۔ اب وہ جو انسان تھا، جب اس انسان کے پاس اللہ والے اختیارات مان لیے گئے کہ یہ سپریم ہے، جو کہے گا بس وہ قانون ہوگا، نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم، جبر اور تشدد کی ایک لہر ان میں بڑھتی ہی چلی گئی، جس کی بغاوت کے ضمن میں ان کے ہاں یہ لہر پیدا ہوئی کہ مذہب سے کسی طرح نجات حاصل کرو، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے مذہب کو فساد کی علامت قرار دے دیا۔ یہ ری ایکٹیو اپروچ تھی۔ چونکہ مذہب کے نام پر پاپائیت نے جو ظلم ڈائے تھے، اگر اس کو ہم دیکھیں تفسیر سے، تو وہ ظلم اس قدر سفاکیت کے ساتھ کیے گئے کہ جن کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب ری ایکٹیو اپروچ میں آ کر انہوں نے کہا کہ یار مذہب ہر ایک کا انڈیویجول پرسنل میٹر ہے، اس کو الگ کر دو، ریاست سیاست اس کو الگ کر دو۔ ان کے ڈیزائن میں یہ چیز کوئی ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے۔ اسلام کا ڈیزائن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام میں تھیوکریسی، پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جب مذہبی ریاست کا نام لیتے ہیں تو جو لوگ اس چیز سے جاہل ہیں کہ اسلام کا موقف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تھیوکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اسلام میں ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ کا نائب وہ تصور کر لیا جائے کہ وہ جو کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہے، یہ مان لیا جائے۔ اسلام میں بڑے سے بڑا جو مقام ہے وہ نبی کا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وحی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں اولو الامر جو ہیں، مسلم اولو الامر، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ اس سینس میں ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی اطاعت کا حکم دیا وہاں فرمایا ساتھ ہی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب جھگڑا ہو جائے تو تمہارے ہاں فیصلہ کن اتھارٹی وہ کسی انسان کو نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ تو جب یہ تصور ہم دیکھتے ہیں تو پھر مذہب اور ریاست کا کلیش نظر ہی نہیں آتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مذہب اور ریاست کے درمیان کوئی تصادم کی فضا بنتی ہی نہیں۔ اسی سینس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کیونکہ دین اور سیاست، دین تو ایک ممد ہے، اصل چیز ہے جو بندے کو سیاست کے گر سکھاتا ہے۔ تو ریاست اور سیاست اور دین، ان کا آپس میں تعلق چولی دامن کا ہے۔ آپ ریاست نہیں چلا سکتے اللہ رب العالمین کی وحی کی تعلیمات کے بغیر۔ ایسی ریاست جو عدل پر مبنی ہو، ایسی ریاست جو فلاحی ہو، ایسی ریاست جو اپنے
رہنے والے سب لوگوں کے حقوق کی ضامن ہو. جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، جن کو مذہبی تعلیمات کہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، تب تک ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر آپ دین کو، مذہب کو نکال دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مقتدر طبقہ ہے وہ اپنی مرضی کے قوانین بنائے گا اور پھر عدل ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ والی بات کہ مذہب کی بنیاد پر ریاست لوگوں پہ جبری طور پر اپنے نظریات ٹھونسے مذہبی، یہ بات بہت اہم ہے. اس کی مذہب اسلام میں گنجائش نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی بھی سٹیزن کو مجبور کریں کہ تم اگر وہ نان مسلم ہے تو مسلم ہو جاؤ. ایسی کوئی کمپلشن اسلام میں الاؤ نہیں ہے. ہاں، ریاست کا کام کیا ہے کہ چونکہ اسلام اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام کی دعوت، ترویج، تبلیغ کے لیے اقدامات کرے گی، مجبور کسی کو نہیں کرے گی. ہاں یہ کرے گی کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی فتنے کا سامان نہ بنے، کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، یہ کرے گی. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست بھی کسی غیر مسلم کے اوپر یہ جبر یا زور یا پریشرائز نہیں کر سکتی کہ وہ اسلام قبول کرے، کسی طرح بھی نہیں. آپ دیکھ لیں مصر کو فتح ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوتا ہے اور ابھی تک وہاں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بس رہی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال حکومت کی ہے، لیکن ہندوؤں کی تعداد آپ دیکھ لیں بر صغیر میں وہ مسلمانوں سے زیادہ بنتی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اسلام میں کمپلشن نہیں ہے. آپ دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، راستے کھولیں گے، مسلم ریاست کا یہ کام ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کرے گی، ذمی کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت کرے گی. اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے فتنے کا سامان نہ بنے، اس چیز کا وہ پوری طرح سے ضمانت دے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں معذرت کے ساتھ بات ہماری نان مسلم کی طرف تھوڑی سی چلی گئی ہے. جی ہمارے سوال کا رخ تھوڑا سا یہ تھا کہ کیا مذہب ریاست کے تابع ہوگا یا ریاست مذہب کے تابع ہوگی؟ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتی یا عدل والی ریاست نہیں بن سکتی جب تک اس میں مذہب شامل نہیں ہے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں بعض ریاستیں، اسٹیٹس، ملک، حکومتیں ایسی موجود ہیں کہ ان کے آئین اور قانون میں بڑا عدل کا سسٹم ہے، جو ہے وہ چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہیں، ہر شہری کو پورے حقوق ہیں، تو وہاں تو مذہب کا تدخل نہیں ہے. اس کے باوجود تو یہ دو باتیں اس پر ذرا روشن کریں. جی، پہلی بات جو آپ نے فرمائی نا کہ ریاست مذہب کے تابع ہوگی یا مذہب ریاست کے تابع ہوگا، یہ سوال تب بنتا ہے جب ہم ریاست اور مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ متصادم سمجھیں کہ ان کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلم جو ریاست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع چلے گی. اب تعلیمات کی، اللہ کی تعلیمات 100% عدل پر مبنی، ان میں ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یعنی جو ایک ریاست ہے جسے آپ اسلامی ریاست یا مسلم اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے ہاں جو اسلام ہے اس کو ایک سپریم لا کی حیثیت حاصل ہوگی، وہ اسلام سے رہنمائی لے کے چلے گی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ مذہب کے بغیر فلاحی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لیں. میں نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی فلاحی ریاست آپ قائم کرنا چاہیں گے، اسلام کے اصولوں کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. مذہب میں تو سارے مذاہب آ گئے نا، تو سارے مذاہب کے اصول وہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہیں. جیسے کرسچینٹی کی مثال آپ نے ابھی دیکھی ہے. تو جو آپ نے کہا کہ بہت ساری ریاستیں قائم ہیں، اسٹیٹس جن کے ہاں بڑا عدل ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے ہی عدل لیا ہے. ان کے ہاں جو لاز ہیں وہ انہوں نے اسلام سے ہی وہ لیے ہیں، اسلام سے ہی اخذ کیا ہے. عمر's لاز کیا ہے؟ اسلام سے ہی ڈپرائیوڈ ہے. تو یہ اصل چیز ہے کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں کوئی کلیش ہے ہی نہیں ہے. سب یہی بنیادی جو نقطہ ہے ریاست اور مذہب کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے، اس پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. لیکن اس میں یہ 2-3 چیزیں ہیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ مغرب کا ماڈل جو ہے اس کو ایز اٹ از مسلمان سوسائٹی میں
فٹ ان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مذہبی استبداد کے خلاف ایک بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ دین آسمانی تھا ہی نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ پوپ کی یا پوپ کے پورے سسٹم کا ایک استبداد تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، استبداد ہر صورت میں برا ہے، لیکن جب استبداد کو مذہب کا سہارا مل جاتا ہے تو وہ بدترین ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پہ یہی ہوا کہ پھر انسان جو ہے یعنی عدل پسند بھی ہے اور آزادی پسند بھی ہے، آپ اس کو زبردستی کسی چیز کا پابند نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے انسان کے سوچنے پہ پہرا لگایا۔ قرآن بار بار عقل و خرد کو کام میں لانے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں اور یہ جو قوانین ہیں انسان اپنا کائنات شناسی کے، اس کے بارے میں جو ہم کہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ تو انسان کے اپنے مشاہدے اور تجربے سے متعلق چیزیں تھیں۔ انہوں نے ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے اتنی قرآن کہتا ہے لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، انفرادی طور پر بھی نہ کرو۔ پورا انہوں نے جاسوسی کا ایسا محکمہ بنایا ہوا تھا کہ جو جائزہ لے کہ کیا پوپ کے نظریے کے خلاف تو اس گھر میں کسی کی رائے نہیں ہے، پھر اس کو جا کے پھانسی دے دینا، اس کو اوپر سے جا کے پھینک دینا، بعض کو آگ میں ڈال دینا، اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی ہے۔ اور وہ بغاوت فطری ہے، وہ اسلامی ہے، یعنی اس ظلم کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اور عدل اور اپنی آزادی چاہتا ہے سوچنے سمجھنے اور عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، یہ فطرت نہیں قبول کرتی۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مغرب کی بعض اپنا ریاستیں ہیں، ناروے، سویڈن وغیرہ کے بارے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک سوسائٹی جو ہے اس میں قانون کی بالادستی ہے، یہ یاد رکھیے کہ اسلام یعنی جس کو اللہ تعالیٰ فطرت کہتا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے جو ظالم ہے، اس کو وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کو ظالم کہا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی جھوٹا ہے، وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کو جھوٹا کہا جائے۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی بھی مانتا ہے کہ سچائی اصل ہے۔ اچھا، اسی طرح جاہل آدمی نہیں قبول کرتا کہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو جاہل کر، اس کا مطلب ہے علم ایک فطری اس کو حیثیت حاصل ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ حسن اور اچھائی اور بھلائی کی طرف انسان کی رغبت انسان کو اللہ نے فطرت کے اندر دی ہے۔ ہم نے تھوڑا سا فطرت کی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ فطرت ماخذ ہے دین شناسی کا، کیونکہ اللہ نے انسان کو اس کے اوپر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو اس کو ہمارے بہت سارے جو دانشور گزرے ہیں، حکماء گزرے ہیں، انہوں نے فطرت کو اس انسان شناسی کا، کائنات شناسی کا، اسلام شناسی کا ایک مصدر کے طور پر اس کو قبول کیا ہے۔ اور یہ فطرت ہے جو انسان کو کہتی ہے قانون کو ایٹ پار سب کے لیے مساوی ہونا چاہیے۔ یہ فطرت ہے جو کہتی ہے کہ ایک آدمی کو زبردستی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کے اوپر پیدا کیے۔ بعض اوقات انسان کو اصطلاحیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ چال اسی طرف فطرت کے راستے پہ رہا ہوتا ہے۔ دوسری ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ مغرب کے چند ایک چھوٹے چھوٹے اس طرح کے اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ اگر چھوڑ بھی دیں، ادھر اور طرح کے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں۔ ادھر بھی آزادی نے ایک ایسا تصور پیدا کر لیا جہاں پہ انسانی سوسائٹی تباہی کی طرف کسی اور طرح سے جا رہی ہے۔ مثلا مرد کی مرد سے، عورت سے شادی کہ اگر ایسے ممالک میں اجازت دے دی گئی ہے تو وہ سوسائٹی آخر کار دھڑم سے نیچے ہی آئے گی۔ جب انسان پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، ایک دوسرے یعنی محبتیں اولاد کے ساتھ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گی، اس کے لیے ایثار کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے، ماں باپ اولاد کے جو ایک انسانی سوسائٹی کے اندر نشو و نما کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، وہ الگ کرپٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں سوسائٹی۔ اسی طرح سے آپ امریکہ جو سب سے بڑا مطلب ہے جمہوریت کا، انسانی آزادی کا، انسانی حقوق کا دعوے دار ہے، آپ کالوں کے ساتھ ہونے والے مسائل کو اس میں دیکھ لیں۔ یعنی وہاں پہ لوگوں نے وہ جو مظاہرے کیے چند سال پہلے، اور انہوں نے کہا کہ 1% لوگوں کے ہاتھ میں 99% لوگوں کے وسائل آ گئے ہیں۔ تو یعنی ایک ظلم جو ہے وہ ختم ہوا اگر استبداد مذہبی
یا تو اس کے بعد سرمایہ داری بے رحم نظام کا ایسا استبداد شروع ہوا کہ رہے نام اللہ کا. لہذا میرا خیال ہے دونوں طرح بظاہر جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں قانون کی بالادستی ہے وہاں قانون کے اندر مسائل موجود ہیں. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے اور مذہب سے اگر انہوں نے چھٹکارا پایا ہے تو ان لوگوں کو، انسانوں کو حقوق ملیں، یہ ایمان باللہ کے بغیر ناممکن ہے. یہ بات یاد رکھیں. آخر کار وہ سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ جو احساس ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی سارے میری طرح اللہ کے بندے ہیں. نبیوں کو قرآن نے کہا یہ اس قوم کا بھائی ہے. بھائی اور بھائی کے آپس میں ایک رشتہ اور محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے قراری اس میں پیدا ہوتی ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آخر کار انسان کو اس پہ واپس آنا پڑے گا. جہاں ہم کہتے ہیں باقی چیزیں دیکھیں، یاد رکھیے گا ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ سارے احکام دائمی نہیں ہیں، اس میں انسانوں کو حالات، زمان و مکان، اسی لیے وی بلیو ان اجتہاد. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر دور کے نئے مسائل کو ہم اجتہاد کے ساتھ حل کریں گے. وہ جو 3 شیطان پہلے پرانے پیرامڈز بنے ہوتے تھے وہ اب اس کے گرد جا کے سارے حاجیوں کا اس کو پتھر مارنا، وہ جمرات وہ قابل عمل ہی نہیں رہا. لہٰذا انہوں نے کئی منزلیں بنائیں. یہ اجتہاد ہے کہ حالات کے مطابق آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو سوسائٹی آگے بڑھتی ہے کسی پہلو سے بھی وہاں تبدیلی کے امکانات موجود ہیں، لیکن بعض میں نہیں ہے. اس جو اسلامی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذمے یہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے سوسائٹی کو جو ہے وہ چلائے. وہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ریاست اور اس کا قانون اور یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی اس معنی میں کہ یعنی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے احکام الہی کے نفاذ کی. ادروائز وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ کو پکار نہیں سکتے. ہم ہر روز بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. جی پروفیسر صاحب شکریہ. اس میں جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ریاست اور مذہب کا کوئی کلیش نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، اور سیاست بھی اسلام کا دین کا موضوع ہے. تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا آپ کوئی نظام، کوئی سسٹم ایسا دنیا کو دے کر گئے کہ بھئی یہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ آئیڈیل ہے، یہ مثالی ہے، اس کو تم میرے بعد لے کر چلنا، اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، یا اس دنیا کو ایسے ہی چھوڑ گئے؟ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. تو وہ کون سا نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم دے کر گئے ہیں، یا اسلام نے کوئی سیاسی نظام دیے؟ دیکھیں 2 چیزیں الگ الگ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ اللہ، اور اللہ بھی کریم ہے اور محمد بھی کریم ہے، یعنی اس کی صفات کی جلوہ گاہ ہے پروردگار کی، کیونکہ اسی کا پیغام لے کے آئے. یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز اگر ڈکٹیشن اس میں آ جائے اور انسانی عقل و خرد کی نشوونما کی گنجائش اس میں نہ رہے، اور اگر ایک ایسا دین ہے جس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ہر سوسائٹی اور ہر دور اور ہر علاقے کے لیے ہونا ہے، ہر زبان اور ہر رنگ کے لیے چلنا ہے، تو اس کو ہر مسئلے میں ڈکٹیشن درکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ چیزوں میں ڈکٹیشن درکار ہے، اسلام کے احکام جہاں پہ جو پائیدار ہیں، یا اسلام کے عقائد جس میں خدا کی توحید ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، انسان کا اپنا شرف اور کرامت ہے، خدا کے سامنے پھر جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس طرح انسانوں کے باہمی حقوق یا اخلاقیات جو سارے انبیاء کا مشترکہ، یہ ہیں ہمارے مشترکات. ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ دین سارے نبیوں کا ایک تھا، دین میں تبدیلی نہیں ہوئی، شریعت بدلتی رہتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ حالات کے بدلنے سے بعض قوانین میں تبدیلی آتی ہے. اگر آپ کو ایک خاص ڈھانچہ دے جاتے نبی پاک اور حالات کے ساتھ وہ فٹ ان نہیں ہوتا، تو آپ کہتے یہ نبی پاک کس اللہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی نے یہ نہیں کیا تو اس نے ہمارے اوپر انسانی عقل و خرد پہ اور انسانی تجربے اور مشاہدے پر اعتماد کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو قانون دیے ہیں، یہ میں نے آپ کو اصول دیے ہیں، یہ بنیادی رہنمائی میں نے فراہم کر دی ہے،
اب یہ آپ ہیں اور یہ سب کچھ ہے، آپ اپنے حالات کے مطابق وہ جو فریم آف دا گورنمنٹ ہے، یہ جو سٹرکچر آف دا سوسائٹی ہے، آپ اس کے مطابق اس کو فریم کر لیں۔ یعنی میں یہ سب کہتا ہوں، وزارت یہ جو پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو، اس میں مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کو شورائی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر، تو خود نبی پاک سے بھی کہا اور ہم سے بھی کہا کہ اپنے امور جو ہے وہ مشورے کے ساتھ جو ہے وہ چلاؤ۔ تو یہ جو شورا ہے، عوام کی اس میں شرکت ہے، لوگوں کا اس میں اعتماد ہے، چاہے وہ مطلب ایک گروپ مل کے ایک یا دو آدمی کو انٹروڈیوس کروا لے اور لوگ اس میں اپنی رائے دیں کہ میں کثرت رائے سے اس کو وہ کرتا ہوں، یا ایک آدمی کو انٹروڈیوس کروا دیں، اس کو آپ کس طرح سے فریم دیکھیں۔ ہمارا جو پاکستان ہے، اس کے چاروں صوبوں میں 4 اسمبلیاں ہیں اور چاروں اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور اس میں گورنر فقط ایک ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بہت سارے شعبوں میں قانون سازی کر سکتی ہیں۔ اب ترکی میں یا ایران میں یا افغانستان میں اس طرح سے نہیں ہے، وہاں کے صوبوں میں ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے، وہ قانون ایک ہی جگہ پر بنتا ہے۔ اب نہ وہ غیر اسلامی ہے نہ یہ غیر اسلامی ہے۔ جب آپ ایٹ پار قانون نافذ نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے، تو وہی ریاست چاہے اس کا نام آپ خلافت رکھ دیں تو وہ غیر اسلامی ہو جائے گی۔ اگر اسلامی عدالت نافذ ہے تو اس کو صدارت کے ذریعے سے ہو یا وزارت عظمیٰ کے ذریعے سے ہو، وہ اسلامی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی جو بنیادی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی لوازمات جو ہے، بیسکس جو ہیں ریاست کے قانون کے، وہ سارے بتا دیے ہیں۔ اس کے اوپر پھر فیصلہ جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو چاروں خلفاء کا انتخاب ہوا ہے، وہ چاروں کا مختلف انداز سے ہوا ہے، لیکن جو بنیادی بیسکس ہے وہ وہی رہے ہیں جو اسلام کی بنیادی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسلام ہے عالمگیر مذہب، کچھ وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت بھی دنیا میں مختلف سیاسی نظام چل رہے تھے۔ آپ نے کسی سیاسی نظام کو نہ ریکمنڈ کیا ہے نہ کینڈم کیا ہے کہ یہ سیاسی نظام اپنا لو یا ہم اس کے مطابق اپنا کام چلاتے ہیں یا اس کو اپنا لیتے ہیں یا اس کو بالکل نہیں اپنانا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے ان جو ملوک تھے، سلاطین تھے، جو مختلف بادشاہ تھے، ان کو جو خطوط لکھے ہیں، ان خطوط کے اندر اسلام کی دعوت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنا سیاسی ڈھانچہ بدلنا پڑے گا، یہ بھی نہیں کہا تمہاری جگہ اور بندہ ہم منتخب کر کے لائیں گے، تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری جگہ بادشاہ ہم اس سسٹم کے ذریعے اور لائیں گے، بلکہ انہیں یہ کہا کہ تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس رہے گا، تم اسی طرح چلو گے۔ تو یعنی اگر اسلام یہ کر دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیتے، تو وہ عالمگیریت کا جو اصل منہج تھا وہ ختم ہو جاتا، حسن ختم ہو جاتا، قیامت تک کے لیے ہے۔ بیسکس اس میں دے دی، پرنسپلز بتا دیے کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو تم نے فالو کرنا ہے۔ اس میں عدل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان باللہ ہے، اور شریعت کا تفوق ہے، بندوں کی رائے پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی بالادستی ہے، اور جو ہر معاملے میں وحی کی طرف رجوع ہے۔ یہ بیسکس بتا دی ہیں۔ اب ان بیسکس کو اپلائی کر کے آپ کسی بھی طرح سے اپنا وہ امیر مقرر کر لیتے ہیں، اس کو آپ وزیر اعظم کہہ لیں، اس کو آپ صدر کہہ لیں، اس کو آپ جو بادشاہ ہے وہ کہہ لیں، ملک کہہ لیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، امیر المؤمنین کہہ لیں، امام کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ اسلام نے اس کے لیے ٹرم بھی نہیں دی۔ یہ امیر المومنین کی جو ٹرم ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختیار کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے۔ تو یعنی اسلام نے اس کے لیے ایون کہ ٹرم بھی نہیں دی کہ جو تمہارا ذمہ دار ہوگا اس کو تم نے یہ کہنا ہے۔ خلفاء کا لفظ ملتا ہے لیکن کمپلشن نہیں ہے کہ تم نے اپنے امیر کو صرف خلیفہ ہی کہنا ہے، اپنے ذمہ دار کو۔
تو قیامت تک کے لیے یہ دین ہے. آپ کسی بھی طرح سے اپنا امیر بنا لیتے ہیں یا اپنا امام یا اپنا خلیفہ یا حکمران کسی کو بنا لیتے ہیں, اس پہ لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لے کے لوگوں پہ وہ حکومت کرتا ہے, تو وہ مسلم حکومت ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا, آپ نام خلیفہ کا دیتے ہیں, لیکن اگر وہ خلیفہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بائی پاس کرنا شروع کر دیتا ہے, اسلام کی بنیادی روح کو کچل کے رکھ دیتا ہے خلیفہ کے نام پر, تو وہ ایک مسلم ریپریزنٹیٹیو نہیں رہ پاتا. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا بنیادی طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے, تو یہ بنیاد ہے. تو یعنی نظام کوئی بھی, جتنے نظام چل رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نظام اگر اس کے اندر شورا موجود ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پاس موجود ہے, لحاظ موجود ہے, اور ان کی سپرمیسی موجود ہے, تو وہ ایک مسلم نظام ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. پروفیسر صاحب, آپ نے بھی بڑی اچھی بنیادی باتیں کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی بنیادی بات ایک دو نقطے اس میں بیان فرمائے ہیں. اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی ایسا سسٹم یا نظام جس میں اسلام کی بیسکس موجود ہیں اور حاکم یا خلیفہ آ کر اس کو اپلائی کر دیتا ہے, تو وہ نظام اسلام اس نظام کو قبول کرتا ہے. تو اب سوال یہ کہ جیسا کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں کا نظام اور قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا, اس سارے سسٹم کے اندر جو سیاسی تقسیم ہے جس میں حزب اقتدار ہے, حزب اختلاف ہے, اگرچہ یہاں بھی تفوق جو ہے وہ سپریم جو پاور ہے وہ اسلام کو دی گئی ہے, قرآن و سنت کو دی گئی ہے, لیکن اس کے بعد جو نیچے جماعتوں کی تقسیم ہے, جو سیاسی ڈھانچے کی تقسیم ہے, اس کے اندر حزب اقتدار ہے, پھر حزب اختلاف ہے, پھر وہ حزب اختلاف جو ہے اس کا حزب اقتدار کے ساتھ ایک خاص قسم کا رویہ ہے, اور پھر ان کا آپس میں کلیش ہے. اس کو ہم اسلام کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ اسلام اس کی کیا اجازت دیتا ہے یا اسلام میں اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ اس میں ایک چیز میں اور ساتھ ایڈ کروں گا آپ کی اجازت کے ساتھ, کہ ہمارے ہاں ایک اور تفریق بھی موجود ہے کہ یہ مذہبی جماعت ہے, یہ سیاسی جماعت ہے. حالانکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کا بھی مذہب کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے, اور اس میں بھی بہت ساری, اگر ہم 1973 کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, وہ جو جس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے, وہ ایک سیاسی جماعت تھی, لیکن اس میں مذہب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. تو اسی طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں ختم نبوت کی جو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی, وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہوئی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, اس حوالے سے رائے دیجیے, کہ یہ تفریق کی درست ہے مذہبی اور سیاسی جماعتوں؟ دیکھیں, ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ مغربی تصور جمہوریت اور ہمارا ایک مسلم سوسائٹی کا تصور جمہوریت میں ایک بنیادی اور جوہری فرق ہے. ان کے ہاں کیونکہ کوئی آسمانی صحیفہ ان کا رہنما نہیں ہے, اور وہ ریاست کو دین یا مذہب سے اس کو کوئی ڈیرائیو نہیں کرتے, فورس اور قوت قانون کے لیے کوئی اس کو مصدر اور منبع نہیں بناتے, تو وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں جو ہماری نظر میں دین کے خلاف ہو, انسانیت کے خلاف ہو, یعنی ان کا کوئی بیسز نہیں ہے. ویئر ایز پاکستان جیسا ملک جس میں اس طرح کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا, جس میں ایک عوامی ریپریزنٹیٹو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کوئی خلاف اسلام یا جو قانون ہے اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کیا ہو. تو اس میں اور اس میں, یعنی مغربی تصور جمہوریت کے تحت بننے والی حکومت میں یہ ایک جوہری فرق ہے. اگرچہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک فرد یا ایک ملک یا ایک بادشاہ یا ایک آمر, ایک ڈکٹیٹر کو تمام قانون کا مصدر بنانے کے بجائے ایک قانون کی دستاویز اور آئین کا ہونا, جو کہ ابھی نیشن سٹیٹس کے دور میں یعنی قانون اور آئین کا جو تصور پیدا ہوا, یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے انسانی فکر کی اور انسانی جدوجہد کی اور استبداد کے خلاف. یعنی کانسٹیٹیوشن کا ہونا اور نہ ہونے میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. لہذا اگر جس ملک کے ہم آئین کو پسند کریں یا نہ کریں, وہاں آئین کا ہونا بذات خود اچھا ہے.
لیکن ہمارے اور مغرب کے تصور آئین میں اور ریاست میں یہ فرق ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم خلاف اسلام کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اور خود عمل کتنا ہم کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پہ پاکستان میں مذہبی پارٹیاں کہتے ہیں وہ زیادہ تر ایک فرقے پر بیس کرتی ہیں۔ پاکستان میں میری رائے یہ ہے کہ فرقہ بیسڈ ایک اسلامک پارٹی کے بجائے دین کے ایک وسیع تر تصور کے ساتھ، جس میں سارے مسالک کو اور سارے بلکہ جو ہمارے دین کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی چونکہ اسلام ایک پیغام رکھتا ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے مینوفیسٹو میں گنجائش موجود ہو، تو فرقوں کی بجائے دین کی کلیات پر ایمان رکھنے والی اور تمام لوگوں کے مشترکات اور اس کا بھی احترام کرنے والی پارٹیوں کو ان پارٹیوں کی جگہ لینا چاہیے۔ یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ بعض پارٹیوں کا کلیم ہے کہ وہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، وہ کلیم بھی ہمارے نزدیک محترم ہے، لیکن ان کو بھی اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کلیم سے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اب آ جائیں جو ہماری کہتی ہیں کہ ہم مذہبی پارٹیاں نہیں ہیں، پاکستان میں غیر مذہبی پارٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ خلاف قرآن و سنت کوئی قانون نہیں بنا سکتے، تو آپ قانون ساز اسمبلی میں جا رہے ہیں، آپ نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ سنت کو جانتے ہیں جی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کی سد بد بھی رکھتے ہوں، کچھ اس سے آگاہ بھی ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جو اس آئین کو مانتی ہے، بلیو کرتی ہے اور اس کے مطابق انتخابات میں جانا چاہتی ہے تو وہ مذہبی ہے اصولاً، یعنی غیر مذہبی اس کا ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے یہ جو علاقائی تصور ہے پارٹیوں کا جو ایتھنک بیسز رکھتی ہیں، مطلب علاقائی ہیں، یہ خاص زبان کی نمائندگی کرتی ہیں، پاکستان کا یہ کانسٹیٹیوشن ان کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی آرزو کیا ہے، وہ کیا آپ کو دیتا ہے، دوسرا یہ کہ ایگزسٹنگ آپ کے پاس مال کیا ہے دکانوں کے اندر۔ میرا خیال ہے اس کو تبدیل ہونا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو ایک کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والی نئی قوتوں کو مرج کرنا ہے، جو خدا پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، کانسٹیٹیوشن کی اس روح پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اور پاکستان اس برصغیر کے مسلمانوں کو ان کے دینی ارمانوں کے تحفظ اور ان کے دینی اقدار کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اگر یہ اس کی بیسس نہیں ہے تو اس کے وجود میں آنا بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس کا قائم رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے پاکستان میں غیر مذہبی، مذہب کے بجائے میں دین کا لفظ استعمال کروں، غیر دینی جماعت کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور علاقہ پرست اور ایک خاص زبان کی جو دین کے بنیادی تصورات سے متصادم ہے۔ قرآن کہتا ہے زبانوں کا اختلاف اللہ کی آیات میں سے ہے۔ نبی پاک نے کہا کالے کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی ترجیح نہیں ہے، یعنی کوئی قومیت کی شناخت نہیں ہے، اور یہ جو قبائل ہیں یہ ایک دوسرے کے پہچان کے لیے ہیں۔ تقوی ہے جو اللہ کے نزدیک کرامت و فضیلت کا معیار ہے۔ تو پاکستان میں میرا خیال ہے غیر دینی جماعت اور اس طرح کی جماعت اور فرقہ وارانہ جماعت کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور پاکستان کو واقعی اگر آگے کی طرف ترقی یافتہ ایک ملک بنانا ہے اور عادلانہ سوسائٹی قائم کرنی ہے تب بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اکثر میں انہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی سوال کو پھر سے تھوڑا سا دوسرے فریم میں ہم دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت طرح نے بات کی ہے کہ اس سے پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے آگے ایک خوبی ہم دیکھتے ہیں، مذہبی اگر جماعتیں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، ان میں بھی منورٹیز ونگ بھی بہت ساری جماعتوں میں موجود ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں سٹیجز کے اوپر جو ہے وہ دوسری مذہب سے تعلق رکھنے لوگ بھی خطاب کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مذہب کا ایک لیبل آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایکسپلائٹیشن لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، ان کے احساسات کی، جذبات کی بڑھ جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر بعض اوقات جماعتیں اپنے فرقے کا لیبل بھی لگا لیتی ہیں، وہ کسی بھی سے ہو، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی کا اس کا لیبل باقاعدہ لگ جاتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، تو ایکسپلائٹیشن پھر کچھ اور محدود بھی ہو جاتی ہے اور بڑھ بھی زیادہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو یہ جو
تفریق ہے، میں پہلے سوال کو بھی ساتھ لیتا ہوں، حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی تفریق اور پھر ان کا آپس میں جو ایک مخاصمانہ رویہ ہے، یہ تفریق کا تصور اگر ہم دیکھتے ہیں اسلام کی بیسکس کو تو یہ تفریق کا تصور وہاں پر ملتا ہی نہیں۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا تصور اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ان میں نہیں ملتا۔ اگر حاکم حکمران جو طبقہ ہے، مقتدر طبقہ ہے، اگر وہ خلاف شریعت خلاف اسلام کوئی اقدام کرتا ہے تو پوری امت وہ حزب اختلاف میں شفٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو سیدھا کرتی ہے، اس کی اصلاح جس طرح سے بھی ممکن ہو، دعوت کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اور اگر وہ درست اقدام کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے کسی کام پہ تنقید کرے، بلکہ یہاں پر اسلامی نظام کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اگر حاکم غلط بھی کر رہا ہے تو اس کی غلطی پر آپ کو بغاوت کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے ایک کام غلط کیا تو آپ اس کے خلاف بغاوت یا سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں۔ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے پاس جتنے اویلیبل سورسز ہیں آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں کہ یہ حکمران نیچے اترے، میں حکمران بنوں تو پھر ہی اسلام کی مدد ہوگی۔ اسلام اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا۔ جو ہے اس کی اصلاح کر کے اس کو اتارنا مقصود نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں اور ان کے اندر یہ جو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہمیں کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے۔ یہ جو تفریق ہے خاص طور پر یہ لسانی جماعتیں جو زبانوں کی بنیاد پر سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اس بنیاد پر یا علاقائیت کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی قومیت اور برادریوں کی بنیاد پر جو بنی ہیں یا ایک جو سیکٹیرینزم ہے اس کی بنیاد پر بنی ہے، تو اس کا امت کی حیثیت سے ہمیں فائدہ کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے۔ تو جو اسلامی فریم ورک ہے اس کے اندر اس چیز اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنے اور ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھنے کی گنجائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حزب اختلاف یعنی اختلاف کی گنجائش ختم کر دی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حزب اختلاف اب حاکم جتنا مرضی اچھا کام کر لے، حزب اختلاف کا کام ہے کہ اس میں کیڑے نکال لیں، اور جو ان کی اپنی پارٹی ہے وہ جتنا مرضی برا کام کر لے، لیکن کرنا کیا ہے کہ سب نے اس کی حمایت کرنی ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی جو روح ہے اس کے خلاف ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر اس پارٹی کے فیصلے کے حوالے سے ان کا کی پارٹی کا بندہ تنقید کرتا ہے تو اس کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، فارغ کیا جا سکتا نہیں، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کو خیر کا کام کرتی ہے تو آپ حزب اختلاف میں ہیں تو آپ اس کی تائید نہیں کرتے، یہ اور خود گورنمنٹ کے لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کے کاموں کے اوپر تنقید کرے۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ جو مفاد ملت ہے، جو اپنے ملک کا مفاد ہے، جو قوم کا مفاد ہے، اس کو ترجیح دینا چاہیے، پارٹی کے مفاد کو نہیں اور ذاتی مفاد کو نہیں۔ حزب اختلاف کا اس معنی میں تصور ٹھیک ہے کہ وہ نظر رکھے اور نہی عن المنکر کرے، امر بالمعروف کرے، چونکہ لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ ایسی قانون سازی نہ ہونے دے جو ہمارے آئین کی روح کے منافی ہے، تو یہ اس کو یعنی نظر رکھے۔ اس معنی میں تو ٹھیک ہے، تو اللہ میاں نے بھی نیکیاں لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے فرشتے مقرر کیے، تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ میرا خیال ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس نے ایک بات کو صحیح سمجھا گورنمنٹ کو اور وہ ووٹ دے دیتا ہے حزب اختلاف کا آدمی، تو اس کی تو رکنیت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ یہ قانون بھی غلط ہے، اس قانون میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کو اپنی آزاد ول پر اور اپنی آزاد رائے پہ جو ہے وہ پاکستان کے اور پاکستان کی قوم کے مفاد میں جو سمجھتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اب چونکہ اس کی ساری بیسز ہی غلط ہیں، اس کا ہوتا ہی بہت سارا یعنی سارے آبے کا آبا جس کو کہتے ہیں نا بگڑا ہوا ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں چلے منتخب ہو کے آتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کوئی نہ کچھ حکمران بھی ڈرتے ہیں، جواب دہی کا ان میں احساس ہوتا ہے، لیکن یہ خیر کا بہت کم پہلو ہے۔
بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یہاں آپ نے کہا کہ جو سسٹم ہے سیاست کا یا جو سیاسی ڈھانچہ ہے حکومت کرنے کے لیے، جو بھی عدل اور انصاف کو لے کر آئے گا اور خیر کو غالب کرے گا اور شر کو دور کرے گا معاشرے سے اور سوسائٹی میں امن اور سلامتی کی ضمانت دے گا، تو یقیناً اسلام اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ اسلام کا ہی نظام ہے. صحیح بات. کیونکہ اس کے پاس بیسک جو ہے بنیاد جو ہے وہ اسلام کی ہے. اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں، خصوص اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی کنٹریز کے اندر جو نظام ہے وہ کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں ملوکیت ہے اور کہیں جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے. تو ان مختلف نظاموں کے اندر ہم کیا کوئی جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے، یا یہ سسٹم جو ہے وہ اسلامی ہے، یا یہ جمہوریت اسلامی ہے؟ اس پر موجودہ نظام اور موجودہ سیاسی ڈھانچوں کے تناظر میں کوئی بات، فیصلہ کون یا حتمی کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دو خوبیاں تو بہت ضروری ہیں کہ آپ کوئی بھی نظام لے لیں. ایک یہ کہ اس کو ایک پاپولر عوامی تائید حاصل ہونا چاہیے، ادروائز پھر وہ زبردستی کا نظام ہے. آپ میں کوئی نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو ولایت فقیہ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، ٹھیک ہے، اور کسی جرنیل کی حکومت. اگر پاپولر عوامی تائید اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ حکمرانی کا حق پہلے ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. وہ پھر اکراہ ہے، وہ زبردستی کا، پھر اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آ جائے تو پھر وہ عدل، انصاف اور قانون کی بالادستی کو ملحوظ رکھے. یہ دو خوبیاں ہیں جو کسی بھی نظام کو اسلامی بنانے میں ناگزیر ہیں. ان میں سے ایک بھی کم نہیں کی جا سکتی. ایک خوبی کہ اس کو عوام کی تائید حاصل اور اقرا نہیں ہے. ہاں، اقرا. اور دوسری یا مسلط جس کو ہم کہتے ہیں، مسلط نہیں. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تمام سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ عدل و انصاف، عدل و انصاف ہو اور قانون کی مساوات ہو. تو پھر اس میں ڈاکٹر صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے بڑی دو بنیادی باتیں کہہ دی ہیں کہ جو پاکستان میں سیاسی ڈھانچہ ہے یا جمہوری سسٹم کا جو ڈھانچہ ہے، جس کو ہم ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو اس کو کیا ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں ان دو خوبیوں کی بنیاد پر کہ وہ اس کو عوام کی تائید بھی ہوتی ہے، وہ عوام کی اکثریت جو رائے ہے اس کی ووٹ کے اندر وہ شامل ہوتی ہے اور پھر وہ نمائندے اسمبلی میں آتے ہیں اور پھر ان سے وزیر اعظم بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو قانون ہے اسٹیٹ کا، اس میں تو بہرحال عدل و انصاف ہی بنیاد ہے، جو ہماری عدلیہ ہے اس کی بنیاد بھی عدل و انصاف پر ہے. تو ان دو خوبیوں کی بنیاد پر جو جمہوری سسٹم ہے، وزیر اعظم اور صدر، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ اسلامی نظام ہے. پروفیسر صاحب کی اجازت سے عوامی تائید جو ہے اس کو ہم شورا کا نام دے دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مجھے اصطلاحوں نے اصطلاح استعمال کی ہے تو ٹھیک ہے، خوبصورت ہے. امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد شورا پر ہوتی ہے. وشاورہم فی الامر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ ان سے معاملے میں مشورہ کیجیے. تو بنیادی چیز یہ کہ وہاں پر مشورہ ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر عدل و انصاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو فوقیت حاصل ہو. اسلام کو چونکہ اصل میں عدل وہ اللہ کا دین ہی ہے. جتنا مرضی آپ عدل کہہ دیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اگر ہم جائیں ڈیٹیل میں تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے، وہ پیدا کرنے والے مالک، ساری کائنات کو ڈیزائن اور مینج کرنے والے مالک کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم سپریم اتھارٹی مان لیں. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. تو یعنی شورا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی پابندی ہو، کیونکہ عدل اس کے بغیر پاسیبل نہیں ہے. تو یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، مسلم ریاست ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. جو کچھ ہے ان گراؤنڈ اس کو ہم ایک دفعہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کے بھی فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈیل سچویشن کیا ہے. اب قانون جو ہے وہ کیا ہے اور قانون پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. موجودہ صورتحال کیا ہے وہ ایک الگ سے بحث ہے. پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اندر بنیاد یہ ہے
کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون وہ اللہ کی شریعت کے متصادم نہیں بن سکتا۔ قرارداد مقاصد اسی بات کا احاطہ کرتی ہے، اور قرارداد مقاصد کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا ناگزیر حصہ ہے۔ اب تو پہلے تھا وہ ایک دیباچہ تھا، اب تو قانون کا 1973 کے بعد قانون کا باقاعدہ حصہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس پہ تمام پاکستان کی سیاسی، مذہبی سب جماعتوں کا اتفاق ہے۔ یعنی پاکستان کا کوئی بھی ایسا طبقہ جس کو شمار کیا جاتا ہو ایسا نہیں ہے جس نے اس قانون پر، اس آئین پر صاد نہ کیا ہو۔ تو اب اس بنیاد پر ہم دیکھیں تو پاکستان کا نظام، پاکستان کا آئین وہ 100% اسلامی ہے۔ اب آگے اس کی جو تعبیر ہے، اس پہ جو عمل ہے، عمل درآمد کی جو کیفیات ہیں، تو انسانوں کے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ہی وہ آئیڈیل آپ کو رزلٹ مل جائے۔ تو یہ ایک الگ سے بحث ہے، اور اس میں جو کچھ قوانین، یہاں پر شاید کوئی صاحب یہ اعتراض کریں کہ پاکستان میں ربا کا ایک نظام ہے وہ قائم ہے، سود کا ایک نظام ہے، کچھ قوانین ابھی تک موجود ہیں جو خلاف اسلام ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق، پروفیسر صاحب اصلاح کیجئے گا اگر میں غلط ہوا، 97% پاکستان کے قوانین اسلام کے ہم آہنگ ہیں۔ 3% جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اگر اہل علم کوشش کریں، ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے، ہم عوامی سطح پر بہت شور مچا دیتے ہیں لیکن علمی سطح پر ہم ریاست کو رہنمائی فراہم نہیں کرتے۔ تو اس میں رہنمائی اگر فراہم کی جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور یہ آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پروفیسر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو یہ سعادت کی بات ہوگی ہمارے لیے، اور یقیناً خیر کا پیغام ہوگا اہل پاکستان کے لیے اور اہل اسلام کے لیے آپ کی طرف سے، کہ اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے آپ کیا نصیحت فرمائیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہماری اس ساری ڈسکشن سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادیں، اس کے اصول اور اس کے رہنما حکمت عملی نبی پاک ہمیں وراثت میں چھوڑ گئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ محفوظ ہے، قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پر زمان و مکان کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ اس اصولوں کے نفاذ اور ان احکام کے نفاذ کے لیے بنا سکتے ہیں، اور اس پر ساری امت کا اس وقت اجماع ہے۔ تمام جس کو کہتے ہیں نا مسالک بھی اس پر متفق ہیں، لہذا سیاسی نظام کا تصور بھی ہمارے ہاں متفق علیہ ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، حالات کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ اس کو ایک افتخار سمجھیں کہ اس یعنی جس میں ہم تشدد اور سمجھتے ہیں کہ اختلاف فرقوں کا موجود ہے، ان تمام فرق کے اندر اس بنیادی نقطے پر یہ اتفاق کا موجود ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کی اور سعادت کی بات ہے۔ اور یعنی جب بھی ہم اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہم اٹھیں گے تو ہمارے پاس مشترکہ بنیادیں اور مشترکہ تصورات موجود ہیں۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر ثاقب اکبر نقوی صاحب، آپ نے اپنی علمی مصروفیات اور دعوتی اور تربیتی پروگرام اور سفروں کی بہت ساری مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت خاص طور پہ شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ اور ہم مشکور ہیں محترم آصف خورشید صاحب کے کہ وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی ان قیمتی آراء سے استفادہ کیا ہوگا، اور یقیناً یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے آپ کے لیے کہ اسلام کا جو بیسک پولیٹیکل سسٹم ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو بنیادی باتیں وہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے اور ہمارے چینل کے اوپر جو آپ کے کمنٹس ہیں ان سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے، تاکہ ہماری طرف سے بہتر چیزیں آپ تک ڈلیور ہوتی رہیں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز اور معلومات وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔